یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وا اور لا نہیں، تا جو تم کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کون ہو رہے ہو، کیا ہو رہے ہو، اللہ زینا ان کی طرح، نسوا اللہ جو یعنی کہ نسو جو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں، بھولے ہوئے خلق ہوئے، بھولے ہوئے دنیا میں آئے، جو بھولے ہوئے خلق ہوئے، جسے بھولے ہوئے ہیں اسے بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں۔ بھولے کو یاد کیا جاتا ہے، یاد کیا جانا چاہیے، یا پھر بھولے کو بھولے رہنا چاہیے؟ یاد کیا جانا چاہیے۔ مقصد ہے یاد کرنا، تو یہ کیا ہے، بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں۔ تو کیا بھول چکے ہوئے تم، کس کو بھول چکے ہوئے، آگے بتایا، اللہ تھا جسے تم بھول چکے ہوئے ہو، اللہ تھا جسے تم نے یاد کرنا ہے، تو کیا یاد کر رہے ہو، نہیں کر رہے؟ جو تم کر رہے یہ کیا کر رہے تم، جیسے باقی تمہارے آباء و اجداد ہو بھولے کے بھولے چلے گئے دنیا میں، تم بھی وہی کر رہے ہو، تو ان کے جیسے نہ ہو جاؤ، بلکہ یاد کرو اللہ کو۔ پھر اللہ کیا ہے آگے، بڑی تباہ کن بات ہے، ہلا کے رکھ دینے والی، فَأَنْسَاهُمْ، فاپس آ کیا، نساہم، تم کس کو بھولے ہوئے ہو، تم کس کو بھولے ہوئے، کون ہے جس کو تم بھول چکے ہوئے ہو، اللہ کون ہے، انفسہم، تمہاری اپنی ذات، جی تمہاری اپنی ذات ہے اللہ، تم اپنی ذات کو بھولے ہوئے ہو، اپنے وجود کو۔ واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ یہ بالکل ہو رہا ہے۔ آپ یہ جو کائنات جسے آپ کہتے ہو، یہ جو وجود ہے، آپ یہ وجود، اس وجود، یہ گویا کہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، آپ مشین سے الگ ٹوٹا ہوا ایک پرزا ہو، آپ نے اپنی تراش ہراش کر کے بالکل ویسا بنانا ہے جیسا آپ، جس سے آپ واپس اپنے وجود کا حصہ بن جاؤ، نہ کہ کٹ کر تو اپنے وجود کے ساتھ، اپنے ساتھ دشمنی کر کے تو ہلاکت کا سودا کرو۔ جی دونوں طرف اپنا، آپ کا اپنا وجود ہے، پرزے کی صورت میں الگ ہوئے ہوئے ہو، اور دوسری طرف جسے آپ مشین کہہ رہے ہو، کائنات کا، یہ آپ کا اپنا وجود ہے۔ دیکھو بقا کس کے لیے ہے، طاقتور کون ہے، غالب کون آ سکتا ہے، کون غالب ہے، جی غالب آنا گارنٹی کس کو ہے؟ کائنات کے مقابلے پر آپ غالب آ سکتے ہو؟ آپ کائنات سے طاقتور ہو؟ وجود کا کون سا حصہ پاورفل ہے، کون سا حصہ طاقتور ہے، کون سا حصے کو بقا ہے؟ آپ سے کائنات بلانگ کر رہی ہے، یا کائنات سے آپ بلانگ کر رہے ہیں، یعنی دوسرے حصے سے آپ بلانگ کر رہے ہیں، یا آپ سے دوسرا حصہ بلانگ کر رہا ہے؟ جی بالکل آپ اس سے بلانگ کر رہے ہیں نا، جی بالکل تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نہیں آپ سے ٹوٹا، آپ اس سے ٹوٹے ہو، تو جڑنا اس کو آپ کے ساتھ جڑنا ہے، یا آپ کو اس کے ساتھ جڑنا ہے؟ بالکل، ہمیں اس جی کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو یہ چیز ہے میرے پیارے بھائیوں، کہ دیکھیں دو ہی وجود ہیں، اصل وجود ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، رب، یہ کائنات خود، دوسرا وجود اس میں پھوڑا، یہ انسان جو اپنے آپ کو بھول چکا ہے، جو کٹ جاتا ہے، کٹا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرنا ہے تو عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، رب بننا ہے، کائنات کے ساتھ جڑنا ہے۔ یا تو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یا تو وہ رب کا عمل ہے، یا پھر شریک کا عمل ہے، یا وہ رب کا عمل رب کا عمل ہے۔ رب کا عمل ہے، یا پھر شریک کا عمل ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر انحصار ہے، آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ پہلے رب بنتے ہو تو پھر عمل کرتے ہو، رب کا عمل ہوتا ہے، یا پھر آپ شریک بن کر عمل کرتے ہو، شریک رہ کر عمل کرتے ہو۔ جی اگر آپ اپنے آپ کو رب کے ساتھ نہیں جوڑتے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار نہیں کرتے، اللہ کا رنگ اختیار کیا، رنگ اختیار کرنا کیا ہے، صبغہ کسے کہتے ہیں، صبغہ کسے کہتے ہیں؟ صبغہ کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر غور کیجیے گا، صبغہ کہتے ہیں کہ مثال ایک پانی کا ڈرم ہے، پانی کا ڈرم ہے، کلر لیس ہے، پانی ہے، تو ایک نیلا رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، اس پانی کو بھی اس کے جیسا نیلا بنانا ہے، اس پانی کو بھی اس کے جیسا، یہ نیلا بنانا۔ تو کیسے بنے گا؟ وہ جو نیل ہے، اس نیل میں سے جب آپ نیل ڈالیں گے اس ڈرم کے اندر، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، نیل، یہ نیلا ہو گیا۔
اسے کہتے ہیں سبغہ، رنگ اختیار کرنا۔ آپ نے اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، کیسے؟ یعنی آپ نے اپنے اندر اللہ کو ڈالنا ہے۔ جب اللہ کو ڈالیں گے تو غیر اللہ نکلتا جائے گا، آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ سمجھا؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا رنگ نیلا ہے، پیلا ہے، ہرا ہے، سرخ ہے، یا پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ نہیں ہے یہ جو رنگ آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ رنگ کا مطلب رنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ بڑی آسان مثال ہے، کوئی بدماش ہے تو اس کا بیٹا بتا کہتا ہے یہ اپنے باپ کے رنگ میں رنگ گیا، تو فلاں کے رنگ میں رنگ گیا۔ جی، رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، یا جو خامیاں ہوتی ہیں، یعنی جیسی شے ہوتی ہے، جو اس کے اندر کوالٹیز یعنی جو ہوتی ہیں، جی، وہ اندر آ جانا۔ کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ بن جاؤ، اللہ بن جاؤ، اللہ یعنی الہ بن جاؤ۔ اپنے آپ کو صرف مخصوص ہونے کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مخصوص بناؤ۔ مخصوص کیسے بن سکتے ہو؟ مخصوص اللہ ہے تو جب اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو گے تو بن جاؤ گے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جب آپ جو کائنات فراہم کری ہے وہی کھاؤ گے، جو کائنات فراہم کری ہے وہی پیو گے، جو یعنی کائنات کو رب مانو گے، کائنات کو مالک مانو گے، کائنات بن جاؤ گے۔ پھر آپ کا سننا، دیکھنا، چلنا، ہر عمل کائنات یعنی رب کا، اللہ کا عمل ہوگا۔ یہی آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے کہا تھا، یہی رسول نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی شخص خالص اللہ کا عبد بن جاتا ہے، خالص، وہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا۔ جب کوئی اللہ کو پہچان لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے، خالص یعنی اللہ کا عبد یعنی اللہ کے ساتھ مکمل جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ جو آنکھیں ہیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں۔ ان آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، اس زبان سے اللہ بول رہا ہوتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، ان ہاتھوں سے جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اللہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے نا واضح؟ تو یہ ہے، اب دیکھیں، غور کریں، اب آپ کے اوپر بالکل یعنی آسانی سے نہ صرف واضح ہو جائے گا شرک کیا ہے، بلکہ آپ کے دل و دماغ بھی مانیں گے، اور آپ بہت ہی آسانی سے شرک سے بچ بھی جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی آپ کر رہے ہو، یا تو وہ رب کا عمل ہے یا پھر اس کے شریک کا عمل ہے، تو اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیا تم رب ہو، تم الہ ہو، اللہ ہو، تم کائنات کا حصہ ہو، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری مثال بالکل ایسے جیسے کہ مشین الگ اور پرزہ اس میں سے الگ ہوا ہے، جی، تم شریک بنے ہوئے ہو، دوسرا وجود ہو۔ تو رب جو ہے، غور کریں، رب جو ہے وہ اس کے لیے ہے ہی الحمد، ہے ہی حمد۔ رب جو ہے اس کے لیے عیب ہے ہی نہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں عیب کو، بغض کہتے ہیں عیب، بلا وجہ غصہ، دشمنی یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے۔ بلا وجہ نفرت یہ ہے ہی عیب ہے۔ تو رب نفرت سے پاک ہے، اللہ نفرت سے پاک ہے، اللہ حسد سے پاک ہے، اللہ بغض سے پاک ہے، اللہ نفرت سے پاک ہے، اللہ اجرت پسند نہیں ہے، اللہ صبور ہے۔ واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، اللہ بننا ہے۔ اب اگر کوئی حسد کر رہا ہے کسی سے، کوئی بغض کر رہا ہے، اور وہ کہے میں المومن ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ المومن کیا ہے؟ اللہ کا اسم۔ المومن تو اللہ ہے نا، جی، جی المومن تو اللہ ہے۔ تو ذرا غور، کیا اللہ میں حسد ہے؟ اللہ میں بغض ہے؟ اللہ میں نفرت ہے؟ اللہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے بے مقصد کرتا ہے؟ جی، اللہ کے اندر لالچ ہے؟ اللہ فقیر ہے؟ جی بتائیں نا۔
اللہ میں خوف ہے، غم ہے، اللہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ المومن نہیں، وہ المومن تو دور کی بات ہے، مومن ہی نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، شریک ہے وہ۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک جس میں شرک پایا جاتا ہے، مشرک، شرک موجود ہے، شرک ایگزسٹ کر رہا ہے، تو شرک کیا ہے؟ مداخلت۔ دوسرا وجود، میرے پیارے بھائی، اگر آپ بولتے ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اگر اللہ کے نہیں ہے تو شریک کے ہیں۔ جو بات کی جا رہی ہے، دیکھو یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں علم و حکمہ ہے، کیوں؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ العلیم الحکیم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں آپ بات با مقصد کر رہے ہیں یا بے مقصد کر رہے ہیں۔ آپ کی بات میں علم و حکمہ ہے یا پھر نہیں ہے؟ اگر تو علم و حکمہ ہے، با مقصد بات ہے، تو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ بول رہا ہے۔ اور اگر بے مقصد ہے، علم و حکمہ نہیں ہے، تو جان لو یہ شریک کی بات ہے، آپ شریک بنے ہوئے ہیں۔ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، بالکل آسان۔ ایک ہی وجود ہے، دوسرا وجود جو ہے وہ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا شریک ہے۔ چونکہ ایک ہی وجود ہے تو وہ شریک جو ہے وہ شریک اپنا برداشت نہیں کرتا، شریک برداشت نہیں کرتا۔ کیوں شرک برداشت نہیں کرتا؟ شریک کیوں نہیں برداشت کرتا؟ اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ وہ ہے ہی پرفیکٹ، ہے ہی پرفیکٹ، رب ہے ہی پرفیکٹ، پرفیکشن پسند کرتا ہے، عیب پسند نہیں کرتا۔ تو جو بھی اس سے کٹے گا، جو بھی دوسرا وجود بننے کا دعوے دار ہوگا، اس کے اندر پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی۔ جی، جی تو اس کو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اب وہ آپ یعنی اپنے وجود کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے اسے برداشت کرے؟ آپ اپنے دشمن کو برداشت کریں گے؟ آپ اپنا دشمن خود کریٹ کریں گے؟ جی، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل یا تو وہ اللہ کا عمل ہے یا پھر شریک کا عمل ہے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔